شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر 17 کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 18 پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ اسماء موصولہ پڑھیں گے۔ اسماء موصولہ کی ہم گردانیں کریں گے اور اس کا ترجمہ بھی انشاءاللہ تعالی نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے ایک نظر ہم نے جو پہلے پڑھا 6 اسماء اشارہ قریب کے لیے، ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی، مذکر کے لیے ھذا، ھذانی، ھؤلائی، مؤنث کے لیے ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی۔ یہ واحد تثنیہ اور جمع کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے۔ یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بہت اچھے سے آپ کو سمجھایا تھا۔ اگر آپ نے یہ میری ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو پہلے جا کے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے تاکہ اسماء موصولہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ سکے۔ اب ہے 6 اسماء اشارہ دور کے لیے جو استعمال ہوتے تھے، وہ ہے ذالکا، ذانکا، اولائکا، تلکا، تانکا، اولائکا۔ ذالکا، ذانکا، اولائکا یہ واحد مذکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تلکا، تانکا، اولائکا یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ذالکا، ذانکا، اولائکا واحد تثنیہ اور جمع، تلکا، تانکا، اولائکا واحد تثنیہ اور جمع، یہ آپ کے سامنے مینشن کیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا نیا سبق۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ اسماء موصولہ وہ اسم جس کے ذریعے کسی کے بارے میں کوئی بات بیان کی جائے، اسماء موصولہ کہلاتے ہیں۔ اسماء موصولہ کتنے ہیں؟ اسماء موصولہ بھی 6 ہیں۔ 3 مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور 3 جو ہوتے ہیں وہ مؤنث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا ہے الذی، اللذانی، اللذینہ، یہ ہیں مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ الذی، اللذانی، اللذینہ۔ الذی واحد، اللذانی تثنیہ، اللذینہ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تھے مذکر کے۔ اب مؤنث کا ہے اللتی، اللتانی، اللائی اور اللاتی۔ مؤنث کے لیے واحد جو ہوتا ہے اللتی اور تثنیہ جو ہوتا ہے اللتانی اور جمع استعمال ہوتا ہے اللائی اور اللاتی۔ ٹھیک ہے، یہ تھے مذکر اور مؤنث کے اسماء موصولہ جو استعمال ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں اسماء موصولہ کی گردان کی طرف۔ الذی، اللذانی، اللذینہ، اللتی، اللتانی، اللائی۔ الذی وہ ایک مرد جس نے، اللذانی وہ 2 مرد جنہوں نے، اللذینہ وہ سب مرد جنہوں نے۔ اللتی وہ ایک عورت جس نے، اللتانی وہ عورتیں جس نے، اللائی وہ سب عورتیں جس نے۔ قرآن پاک میں مؤنث کے لیے اللاتی استعمال نہیں ہوا۔ یہ عام عربی ہے اس میں استعمال کیا جاتا ہے اللتانی۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللائی کا ہم نے کیا وہ سب عورتیں جنہوں نے۔ اب پڑھتے ہیں اپنی آیات کا ترجمہ۔ تو پہلا لفظ ہے ہمارا مذکر کا واحد الذی، تو اس کی آیت ہے الذی وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، ارض کہتے ہیں، ارضا کہتے ہیں زمین کو، اور فراشن کہتے ہیں فرش کو یا بچھونے کو۔ الذی جعل لکم الارض فراشن، یہ ہے وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا۔ اب دوسرا لفظ ہے جس کی ہم نے آیت پڑھنی ہے اللذانی۔ اللذانی کا مطلب کیا تھا؟ وہ 2 شخص جنہوں نے۔ ٹھیک ہے، اس کی آیت ہے آرینا، آرینا کہتے ہیں دکھا ہم کو۔ اللذینی کہتے ہیں وہ دونوں جنہوں نے، الضلالہ کہتے ہیں ہمیں گمراہ کیا، یعنی آرینا اللذینی الضلالہ دکھا ہم کو وہ دونوں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔
اب جو مذکر کا تیسرا لفظ ہے الذین، الذین کا مطلب ہم نے کیا بتایا تھا، وہ سب لوگ جنہوں نے، ٹھیک ہے۔ اس کی آیت ہے الذین، وہ سب لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ٹھیک ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ سب لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اسماء موصولہ مؤنث کے لیے جو استعمال ہوتا ہے، پہلا ہے التی، یہ واحد ہے، یعنی وہ ایک عورت جس نے، ٹھیک ہے۔ التی وہ ایک عورت جس نے، التی وہ جس کا، لم یخلق پیدا نہیں کیا گیا، مثلھا مثال کہتے ہیں یا اس جیسا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جس کا اس جیسا پیدا نہیں کیا گیا۔ پھر ہے اللاتی، اور اس کا مطلب ہے اللاتی وہ جنہوں نے، قطعنا کاٹ ڈالے، ایدیہن اپنے ہاتھ، اللاتی قطعنا ایدیہن وہ جنہوں نے کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ۔ آخری لفظ ہے اللائی، اللائی کا ہم نے ترجمہ کیا کیا تھا، وہ سب عورتیں جنہوں نے، ٹھیک ہے۔ آیت کے حساب سے ہوگا اللائی وہ سب عورتیں جو یئسنا مایوس ہو چکی ہیں، اللائی یئسنا وہ سب عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں۔ اب پڑھتے ہیں دوبارہ سے مذکر کی 3 آیات، یعنی الذی، اللذانی، اللذینہ کی ایک ایک آیت پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت ہے الذی کی، تو ہے الذی جس نے، خلقکم تمہیں پیدا کیا، الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اب اگلی آیت ہے، اب دوسرا ہے اللذانی، ٹھیک ہے۔ اس کی آیت ہے واللذانی، اس کا مطلب ہے اور جو 2 مرد، یاتیانہا اس کا مطلب ہے مرتکب ہوں، یعنی جو اس گناہ کی طرف آئیں، منکم تم میں سے، اور جو 2 مرد مرتکب ہوں تم میں سے۔ اب ہے الذین، ٹھیک ہے۔ الذین وہ لوگ، اذا جب، ذکر اللہ ذکر کیا جائے اللہ کا، الذین اذا ذکر اللہ وہ لوگ جب ذکر کیا جائے اللہ کا۔ یہ تھی مذکر کی۔ اب پڑھتے ہیں مؤنث کی آیتیں۔ تو پہلی آیت ہے التی، اس کی آیت ہے التی احسنت وہ جس نے حفاظت کی، فرجہا اپنی شرمگاہ کی، التی احسنت فرجہا وہ جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی۔ اگلی آیت ہے اللاتی وہ جنہوں نے، ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا، ٹھیک ہے۔ اللاتی ارضعنکم وہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ اب اس کی آخری آیت ہے ان کا مطلب ہے نہیں، امہاتہم کا مطلب ہے ان کی مائیں، اللہ کا مطلب ہے مگر، اللاتی صرف وہ عورتیں، ولدنہم جنہوں نے جنا انہیں، یعنی ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم نہیں ان کی مائیں مگر صرف وہ عورتیں جنہوں نے جنا انہیں۔ اچھا جی، یہ تھا ہمارا آج کا سبق اسماء موصولہ، جو ہم نے 6 لفظ پڑھے، ان کی آیات بھی پڑھی، اس کا ترجمہ بھی نکالا۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں آج کا سوال کیا ہے۔ ہمارا آج کا سوال ہے، ہجرت مدینہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ ہجرت مدینہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سورت کی تلاوت فرما رہے تھے؟ اس کا جواب ہے ہجرت مدینہ کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نئی ویڈیو اور نئے سوال کے ساتھ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔